سب سے جو ایک مہنگا ترین خزانہ ہے وہ قلب سکون ہے. دل جب آپ کا اتنا سکون میں آ جائے گا تو یہ بہت بڑا ایک ملٹی پلائی والا کام ہے. یہ بہت بڑی ضرب لگنے والی بات ہے, کیونکہ یہاں پہ نا کچھ چیزوں کو ضرب لگ جاتی ہے لیکن جو ایک قلب سکون ہے انسان کے اندر کا, اس کے اندر ضرب نہیں لگتی, جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب بھی رہتا ہے, پریشان بھی رہتا ہے. بقایا چیزیں وہ اس کی بڑھتی رہتی ہیں, عزت بھی بڑھتی جاتی ہے, شہرت بھی بڑھتی جاتی ہے, دولت بھی بڑھتی جاتی ہے. اس کے باوجود یہ جو اندر کا ایک دل, اندر کی جو ایک بے چینی, اندر کا جو ایک خوف, اور اندر ایک یہ جو فلکچویشن ہوتی ہے اپ ڈاؤن دل کی, یہ اس کے لیے بڑا ایک پاپڑ جی بیلنا پڑتا ہے. بہت ایک کیا کہتے ہیں اس کو, بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ آپ ان کو اسٹڈی کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو دولت ہے وہ آپ کے قلب کی ہے. کہ چاہے آپ روکھی کھا رہے ہیں, چاہے آپ سوکھی کھا رہے ہیں, چاہے آپ مرسیڈیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے آپ بڑی سے بڑی جناب کسی لگژری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دل ہی اگر آپ کا سکون میں نہیں ہے, دل ہی اگر آپ کا مطمئن نہیں ہے, تو وہ سب چیزیں آپ کے لیے نا ایک بامعنی رکھتی ہیں. اور جہاں آپ کا قلب مطمئن ہے تو وہ پھر آپ دیکھیں. تو اسی طرح جب دوسری چیزوں میں ملٹی پلائی رب کر رہا ہے, نواز رہا ہے, عطا کر رہا ہے آپ کو, تو قلب کا بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ دل کے اندر سے جتنا اس کو صاف کرتے جائیں گے, جتنا اس کو مٹاتے جائیں گے ضربوں کو, اتنا پھر دل کے اندر وہ سکون, وہ انرجی, اور وہ ایک کیا کہتے ہیں تسلی کہ نہیں اب ٹھیک ہے. پھر بندہ کہتا ہے جی ہاں الحمدللہ اب ٹھیک ہے. تو جب یہ اب ٹھیک والی سٹیج ہوتی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پھر خاص اللہ تعالیٰ کی اب آپ کے اوپر کرم نوازی ہو گئی, خاص اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر ایک فضل ہو گیا, خاص اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر ایک رحمت ہو گئی, اور یہ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں ضرب لگ گئی ہے. اسی طرح کچھ ایسے بھی افراد اس سوسائٹی میں ہوتے ہیں جن کا کام ہی ضرب لگانا ہوتا ہے. اس میں بھی دو پاورز ہوتی ہیں, ایک نیگیٹو ہوتی ہے اور ایک پازیٹیو ہوتی ہے. کچھ پازیٹیو ایسے احباب, کچھ ایسے دوست, کچھ ایسے بزرگ, وہ اپنا اپنا کام کسی نہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے کر ہی رہے ہوتے ہیں. جب آپ ملتے ہیں ان سے تو پھر وہ ضرب ایسی لگاتے ہیں کہاں سے کہاں بندہ نکل جاتا ہے. بات کو جاری رکھوں گا. کالر السلام علیکم جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں سیال کوٹ سے. جی سلیم ڈاکٹر صاحب کیسا حال ہے آپ کا, سر خیریت ہے؟ شکر ہے رب کا سر, الحمدللہ. ضرب کے حوالے سے بات کروں گا بالکل کہ کریں سر. جیسے سونا ضربے لگ لگ کے کندن بنتا ہے, ہاں اسی ہاں طرح انسان کا دل اس وقت تک جو ان سے پاک صاف نہیں ہوتا جب تک اس کے پر خدا اور اس کے رسول کی ضربے نہ لگیں. نہ لگیں. جی جی اگر ضربے لگنا شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں دل تمام آرائشوں سے پاک ہو جاتا ہے جی اور اس صراط مستقیم کی طرف پر لگ جاتا ہے. جی جی یہ تو ہے قرآن کی ضرب کے بارے سے. میں دوسری ضربیں ہیں دنیاوی زندگی میں. جی جی بعض ضربیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو فائدے کی طرف لے کر جاتی ہیں, اس کو روشنی کا, ہدایت کا راستہ دکھاتی ہیں, اور بعض ضربیں ایسی ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے جو انسان کو تاریکی کی گہرائیوں میں گھر جاتی ہیں. جی جی لہٰذا میں سمجھتا ہوں دونوں ضربوں میں ایک توازن ہونا چاہیے جی سر. جس کے مطابق انسان اپنی زندگی گزار رہے. اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو ایسی ضرب نہ لگائی جائے جس سے اس کو نقصان پہنچے, جی اور اپنی اصلاح کے پہلو کو ہر بات مد نظر رکھ کے جو ان سے اپنے دل کو تمام رائشوں سے پاک کیا جائے, اور ایسی ضربیں لگائی جائیں خدا کے احکامات کی اور شریعت محمدی کی کہ دل کے اندر سے تمام جو ان سے خود خدا کی نافرمانی کے اسباب جو ان سے نکل جائیں تو سے اپنی مراد تک پہنچ سکتا ہے. جی سر, شکریہ جی. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی ضرب کی. تو ضرب کو تھوڑا سا سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں. جب آپ اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے ضرب کو, پھر آپ کو اندازہ ہوگا. میں بات کر رہا تھا ان افراد کی کہ وہ پھر جب آپ ملتے ہیں ان سے تو وہ پھر ضرب لگا کے ایسا ملٹی پلائی کرتے ہیں بندے کو, تو دنوں میں یا ہفتوں میں انسان کہیں نہ کہیں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور جو لوگ بچتے ہیں ان چیزوں سے وہ ہمیشہ پہ ڈر کر رہیں گے, خوف کی زندگی گزاریں گے. جو لوگ خوف کی زندگی گزاریں گے ان کا بھی حال آپ بہتر جانتے ہیں. یہ سب کچھ ہے. تو ایک دن اپنے اندر سے اس خوف کو تو نکالیں, تھوڑا سا ذرا قدم بڑھائیں, تھوڑی سی پہل کریں, پھر دیکھیں رب کی ذات آپ کو کیسے ملٹی پلائی کرتی ہے, کیسے ضرب لگاتی ہے. اور یہ وہ ضرب ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا دے گی, کسی منزل پہ, کسی کنارے پہ ضرور لے جائے گی. اور جہاں آپ بچتے رہیں گے نہیں یار میں نے نہیں کرنا یہ کام, میں کروں گا تو نقصان ہو جائے گا, وہاں پھر یہ ملٹی پلائی والا خانہ اپنی زندگی سے لگا دیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, وہاں ضرب نہیں لگے گی. پھر
وہاں خود آپ اپنی ہی ضرب اپنے آپ کو ہی لگا رہے ہیں. اگر اندر ہی اندر آپ اٹھتے رہیں گے، اندر ہی اندر آپ ڈرتے رہیں گے، ڈر کر جیتے رہیں گے، خوف والی ایک زندگی جو ہے وہ آپ کی بنتی رہے گی. اور جب آپ کے اندر یہ خوف نکلے گا کہ یہ جو ہونا ہے رب کے حکم سے ہونا ہے، اس کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، پھر آپ اس ضرب والے کھیل میں ان ہوں گے. اور جیسے جیسے آپ اس ضرب والے کھیل میں ان ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کے دماغ کے جو سیلز ہیں یہ کھلتے جائیں گے. اب بات کرتے ہیں کچھ ایسے ضربوں کی کہ کچھ لوگوں کے پاسٹ میں کسی کا کچھ لین دین ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں کسی نے کچھ کسی سے اگر لینا ہو یا دینا ہو اخلاقی طور پر یا مالی طور پر، تو اگر وہ اس میں صبر کے ساتھ وہ چلتا رہا تو اس میں بھی پھر رب اس صبر کو ملٹی پلائی کر کے اور اس پیسے کو اس کی لائف کے اندر سے نکال کر اس طرح کے حالات بنا دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، اور کسی نہ کسی اور جگہ سے اسباب یا سبب میرا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کر دے گا. اور کچھ لوگ اگر اس کو جبرن سہتے رہے، جبرن اس کو کوستے رہے، تو وہ پھر مزید ملٹی پلائی ہو کر مزید ضرب لگ کر وہ کام اور جناب لمکتا ہی جائے گا اور ڈیلے ہوتا جائے گا. اور ڈیلے ہوتے 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 جب آپ کی بس ہو جائے گی، آپ کا ایفرٹ ختم ہو جائے گا، آپ کی سورس ختم ہو جائے گی، پھر وہ آپ کو دے گا. اس وقت آپ ویسے ہی جو ہے نا ذہنی طور پہ آدھے مفلوج ہو چکے ہوں گے. تو یہ ضرب ہماری زندگی میں ایک خاص وجود رکھتی ہے، ہماری ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. اور جس کو ضرب نہیں لگتی آگے نہیں جاتا ہے. جو ضرب کو نہیں سہ پاتا ہے اس کا بھی کوئی فنکشن نہیں ہے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں. وہ ہیں کیٹیگری کے لوگ ہیں، کوئی پھر اے فارم میں رہتا ہے، کوئی بی فارم میں، کوئی ڈی فارم میں، کوئی سی فارم میں. اور جو ضرب کو سمجھتا جاتا ہے وہ پھر آگے ہی نکلتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر ضرب کا ٹیسٹ، ضرب سے وہ واقفیت حاصل کر لیتا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے افراد ہیں ان کو اگر آپ ملیں یا ان سے بات کریں تو ان کی زندگی میں پلس کا کھانا نہیں ہوتا، ملٹی پلائی کا کھانا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہے اس سے وہ ملٹی پلائی دیتے ہیں، ملٹی پلائی دیتے ہیں. وہ پھر ملٹی پلائی کے اندر ایسا اللہ تعالیٰ نوازتا جاتا ہے، دین بھی دنیا بھی، وہ بہت دور تک بات چلی جاتی ہے. کیونکہ کاؤنٹنگ میں بڑا فرق ہے نا، ہمارے اور اس کے، ہماری ضرب لگانے کی اس کے ضرب لگانے کی بہت فرق ہے. آپ کتنا نقصان برداشت کر لیں گے؟ آپ 100% کر لیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں. وہ جب دیتا ہے تو وہ تو 70 گنا زیادہ دیتا ہے، 80 گنا زیادہ دیتا ہے، 200 گنا زیادہ دیتا ہے، 400 گنا زیادہ دیتا ہے. یہ باتیں ہیں نا ساری. تو ان چیزوں کو بھی ذرا ساتھ میچ کریں نا کہ ضرب کی صلاحیت یا ضرب کی کیپیسٹی یہ کون کس کی ہے اور کون کس کو کس طرح ضرب لگا کر آگے نکلتا ہے. کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچانے کے لیے کنٹینیو ملٹی پلائی کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، لیکن ایک وقت میں اکیلے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ملٹی پلائی اس کے حکم سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ معاملہ اس کا تبدیل ہو گیا ہے، اس نے اس کو استعمال کیا ہے، اس لیے یہ ملٹی پلائی کرتا گیا، اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر جب وہ اس وقت اس کی ضرب لگتی ہے پھر نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، پھر اکیلا ہوتا ہے بے یار و مددگار. پھر رب کی مرضی ہے وہ 6 ماہ میں اس کو معاف کر دے، 1 سال میں کچھ دے، 2 سال میں کچھ. تو اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا کہ کبھی زندگی میں کوئی اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ یا سپورٹ کسی نے کی ہے تو خدا را اس کو ایسی ضرب نہ لگائیے گا کہ نہ وہ ادھر کرے نہ وہ ادھر کرے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وقتی طور پہ اس کو تو آپ ضرب لگا دیں گے، نقصان بھی آپ پہنچا دیں گے، لیکن آگے جا کے جو ضرب لگے گی اس کا اپا پاسبل نہیں ہے. وہ پھر اس قسم کی ضرب لگتی ہے، نہیں سمجھ آتی بندے کو. اور یہ اسی وقت لگتی ہے جب یا تو بندہ صاحب اقتدار ہوتا ہے یا پھر انسان بالکل زیرو سٹیٹس پر ہوتا ہے. یہ دو کیفیت میں ضرب لگتی ہے. یہ بڑی خطرناک سٹیج ہوتی ہے. اس خطرناک سٹیج سے میں نے بھی نکلنا ہے، آپ نے بھی نکلنا ہے. تو لفظ ضرب کو پازیٹیو لینا ہے، اور کم از کم آج کے ایک دن میں یا آج کا جو جس طرح کا بھی وقت آپ گزارنا چاہیں، گزرنا تو اس کے حکم سے ہی ہے، اس کے اندر اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ اب آپ جو بھی کام کر رہے ہیں پازیٹیو ہو کر کہ آج ضرب ضرور لگوانی ہے، مثبت، نیگیٹو نہیں. تو جب ضرب پازیٹیو لگوائیں گے آپ، پھر آپ دیکھیں شام تک اتنے ساری چیزیں اکٹھی کر لیں گے آپ. پھر آپ بولیں گے اچھا آج یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، میں اس کو کیسے خرچ کروں، اس کو کیسے میں اب استعمال میں لاؤں. یہ سب چیزیں آتی ہیں صرف ایک چھوٹے سے لفظ ملٹی پلائی ضرب کی وجہ سے. تو جہاں آپ ضرب کو نکال دیں گے اور
دوسرے سے ہی لینے کے چکر میں پڑ جائیں گے، دوسرے سے ہی چھیننا شروع کر دیں گے، دوسرے کو ہی حق جتا کر اس کو رام رام کریں گے، وہاں پر پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا. وہاں پر پھر اس کے اندر جو آپ ضرب لگا رہے ہیں نا وہ لگتی رہے گی، لگتے لگتے لگتے، اور خدا نہ خواستہ اندر کی ضرب کہیں اوپر پہنچ جائے، پھر انسان بہت پچھتاتا ہے، بہت الجھتا ہے، پھر اس کو نہیں سمجھ آتی یہ کہاں سے ضرب لگی. وہ یہی انالائز کرتے زندگی گزار دیتا اپنے. میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کہیں غلطی نہیں کی، میں 1000% مطمئن ہوں، میں 2000% مطمئن ہوں. یہ زبان کی حد تک بات ہوتی ہے، اندر پھر اس کے وہ چیزیں ہل رہی ہوتی ہیں، اس کو وہ پھر چیزیں ریکال ہو رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میں نے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلا ہے، میں نے 3 سال کسی کو الو بنایا ہے، میں نے 7 سال کسی کو بیوقوف بنایا ہے. اب یہ ضربوں کی بات ہو رہی ہے، بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام جناب. سر میں خواجہ سے محمد حسین بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا ہے. جی جی حکم کریں. سر یہ ضرب سے بات ہو رہی تھی. جی جی جی. انسان کو ضرب وہ لگانی چاہیے ہاں جی، جس سے خدا اور اس کا رسول خوش ہو. بڑی پیاری بات کی جی. ٹھیک ہے، لیکن آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کے انسان کو. وہ ٹی کے اوپر ایک نغمہ کہہ لیں یا نظم کہہ لیں جی جی کہ بڑا اچھا مطلب کہ انہوں نے بنایا ہے کہ سورج نہ بدلا، چاند نہ بدلا، نہ بدلا آسمان. جی جی کتنا بدل گیا ہے انسان. جی 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 صحیح بات آج ہے. کا انسان کتنا بدل گیا ہے. جی جی صاحب جی جی بڑا دکھ ہوتا ہے آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جس طرح کے یہ کراچی کے حالات ہے جی جی کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح ضرر پہنچا رہے ہیں، جی کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں. جی جی ہمیں کام وہ کرنا چاہیے جسے خدا، اس کا رسول اور پنجتن پاک خوش ہو. جی جی سمجھے نا؟ لیکن ہم انسان کے دشمن ہو گئے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. انسان کی لائف کتنی ہے شیخ صاحب؟ جی جی انسان کی لائف کتنی ہے؟ بالکل 50 سال، 60 سال، 70 سال. جی اتنی ہے جی. عمر تو رہنا نہیں ہے نا. جی صحیح بات ہے جی. ایک دن تو دنیا فانی ہے. فانی ہے جی، فانی. تو کام وہ کرے انسان کہ اس سے خدا بھی راضی ہو. بالکل صحیح بات خدا بھی راضی ہو، خدا بھی راضی ہو. جی. سب بندہ راضی، راضی. بے شک جی. رب راضی تو سب کچھ پھر اچھا ہے. جی جی سمجھے نا؟ اور شیخ صاحب جی اللہ کا شکر. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. ناظرین، ایک لفظ ہوتا ہے انقلاب، وہ ہمیشہ جب بھی آئے گا ضرب کی وجہ سے آئے گا. کسی کے اندر اگر کوئی ایسی ضرب لگی ہوئی ہوگی، انقلاب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑی ایک سائیکل کی بات کرو، یہ گھر سے جنم لیتی ہے چیز. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے اینٹی ہے تو بیٹے نے کوئی ضرب ضرور ایسی لگائی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اگر ماں اگر اپنی بیٹی یا بیٹے سے خفا ہے تو یہ ضرب کچھ ایسی لگی ہوئی ہے. یہ جو ضرب جب ہوتی ہے نا، ضرب یہ نظر نہیں آتی، میں آپ کو پھر بتاؤں، لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اس ضرب سے بچنا بھی ہے، اور اس ضرب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو انسانی